الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان ملت، میرے دوستو، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج محرم کی 5ویں شب ہے. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا جس میں ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، تم بڑے گناہوں سے پرہیز کر لو تو چھوٹے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے. بڑے گناہ سے بچ جاؤ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے. سورہ نساء میں یہ آیت ہے. علیم اللہ قاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے. اس میں تفسیر میں لکھتے ہیں وہ کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے گناہ پر اگر پکڑ کا حکم کر دیا ہوتا تو شاید نبی، صدیق اور شہداؤں کے سوا اور اللہ کے ولیوں کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تھا. مگر یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس سے بڑے گناہ سے بچنے کا حکم دے دیا. بڑے گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک کا. اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا معاف نہیں فرماتا جب تک انسان توبہ نہ کر لے. علماء دین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑے گناہ جو ہے وہ 17 قسم کے ہیں، جس میں بعض زبان سے ہوتے ہیں، بعض آنکھوں سے ہوتے ہیں، بعض کانوں سے ہوتے ہیں، بعض پیروں سے ہوتے ہیں، بعض دل سے گناہ ہوتے ہیں. اور ہر گناہ کے واسطے الگ الگ سزائیں ہیں. قیامت کے دن انسان جب قبر سے اٹھے گا اور محشر کے میدان کی طرف جانے کا حکم ہوگا اس کو، اور وہ جب جانے کے لیے چلے گا وہاں سے تو ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ فلاں گناہگار تھا، یہ فلاں گناہ کرتا تھا دنیا میں، یہ فلاں کرتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے گناہوں کی سزا اور اس کی حالت انسان کی محشر کے میدان میں کیا ہوگی وہ بتا دیا ہے، فرما دیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دنیا میں بہت گھمنڈ و فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت تکبر ہے اس میں، اور اسی کی فکر میں رہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بنوں، ایسا انسان چیونٹیوں کی طرح ہوگا، مونگی جو لال مونگی زمین پر رہتی ہے، بس اس حالت میں محشر کے میدان سے گزرے گا. دنیا اس کو دیکھ کر سمجھ لے گی کہ یہ گھمنڈی آدمی تھا. اگر کوئی شخص مؤذن نے خدا کے واسطے اس نے مسجد میں اذان دی ہے تو اس کی گردن بہت لمبی ہوگی.
اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی ہڈیاں دکھتی ہیں، گوشت اس کے جسم پہ دکھتا ہی نہیں، تو وہ انسان کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ آدمی حرام کا مال کھاتا تھا، بھیک مانگتا تھا، طاقت ہونے کے باوجود ہی دوسروں سے مانگتے پھرتا تھا۔ اگر کسی شخص کو ایسی حالت میں دیکھے جو قبر سے اٹھے اور اس کے جسم پہ فالج، لقوا جس کو کہتے اس حالت میں اس کو قبر سے نکلتے دیکھے، وہ سمجھ لے کہ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا حق ادا کرتا تھا، دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ یہ سب حدیثوں میں یہ ہے، سب ترمذی اور مشکات شریف میں تو مخصوص طور پر یہ حدیثیں بیان کی گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا ذکر قیامت کے دن کا یہ بتا دیا ہے کہ گھمنڈ کرنے والے آدمی کی حالت۔ تو زبان سے جتنے گناہ ہے، آنکھوں سے جتنے گناہ ہے، کان کے جتنے گناہ ہے، پیروں کے جتنے گناہ ہے، یہاں میری ماں بہنیں بیٹھتی ہیں اس لیے میں اور زیادہ اس کو خلاصے سے نہیں کہتا، کیونکہ احترام بھی کوئی چیز ہے، مگر پھر بھی چند چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ زبان کا گناہ جو ہے، یہ گناہ اتنا بھاری گناہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک گناہ زبان سے ہوتا ہے۔ زبان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر 32 پہرے گیروں کو بٹھایا، دانتوں کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مفہوم ہے ایک حدیث کا، ہر روز جب انسان صبح جب اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم سب کے سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کا گناہ اتنا خطرناک، زبان سے انسان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ راستے چلتے ہوئے خدا نہ خواستہ اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو عام طور پر بمبئی کے لوگ یا دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ اندھے ہو کیا، بس یہ بول دیں، حالانکہ دونوں دیکھتے ہوتے ایک نے دوسرے کو یہ کہہ دیا۔ زبان سے تو یہ بول دیا، زبان تو دانتوں کے بیچ بیٹھ گئی۔ اب سامنے والے کو غصہ آئے گا تو اس کو اگر غصہ مارے گا بھی، فیٹ اگر چڑھا بھی دے گا تو تھوبڑے پہ مار دے گا، چہرے پہ لگے گا، پیٹھ پر مارے گا، سینے پہ مارے گا۔ گناہ کرتی زبان اور جسم کو، اس کی اعضاء کو اس کا نقصان پہنچانا پڑتا، اس کی سزا وہ بھگتتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ زبان جو ہے اس کو سارے اعضاء کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک، اگر تو ٹیڑھی ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور دوسرا انسان جب روزہ نہیں رکھتا، روزے کی حالت میں سامنے آ گیا تو روزہ نہیں رکھنے والا مذاق میں یہ کہہ دے کہ جس کو کھانا نہیں ملتا وہ روزہ رکھے، وہ کفر کے کلمات ہو گئی۔ کہنے تو مذاق میں کہہ دیا مگر گناہ اس کے سر پہ لازم ہو گیا۔ یہ زبان انسان کو جنت بھی دلاتی اور یہی زبان ہے جو انسان کو دوزخ کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے گھر کے معاملات پر، عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہے، ساس ہے، بہو ہے، بہو جو ہے وہ کبھی سنتی رہتی ہے ساس کا، اور ماں کی جگہ پر ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ ماں ہے اپنی۔ جب تک بہو اپنی ساس کو ماں سمجھتی ہے اور ماں بن کر وہ اس کی ساس رہتی ہے تو گھر میں کبھی کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوتی۔ مگر جہاں ساس کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کی ساس ہوں، یہ میری بہو ہے، اور ظلم ڈھانے لگے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بعض وقت یہ کہہ دے کہ تیرے باپ کے پاس تھا کیا، بھکاری تو تھا، کہاں دیج میں کچھ لے کر آئی تو، غریب کی لڑکی ہے وہ۔ اور غریب کی لڑکی جب یہ سنتی ہے تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور چوٹ لگنے کے بعد بعض لوگ تو، بعض عورتوں میں تو یہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ پر جسم پر گھاسلیٹ وغیرہ چھاٹ کر انگار لگا دیتی ہے یا کچھ دوائیاں کھا لیتی، زہر کر مر جاتی ہے۔ تو زبان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہو کی زبان سے نکل جاتی بات اور بوڑھی ساس کو کچھ بھی کہہ دے، اگر وہ مالدار کی لڑکی، ساس غریب ہے، وہ بھی اگر اس کو کہہ دے تو ساس اگر غریب قسم کی ہے، اس کا دل نرم ہے، اس کو اگر تکلیف پہنچ گئی اس کی بد دعا اس کے لیے کافی ہے۔ مگر بھول جاتے ہیں یہ لوگ
کہ اپنا پچھلا زمانہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے. آج اللہ نے اگر ہم کو طاقت دے دی, کسی کا بڑا بنا دیا یا گھر میں عزت ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف رہے. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, ہر ہمیشہ اتنا یاد رہے, زبان جو ہے اس کو اگر صحیح رکھی جائے تو انشاءاللہ ایمان کے کامل ہونے کا ایک نشانی ہے یہ. اس لیے اولیاء کرام کی عادت رہتی تھی, وہ کم کھاتے تھے, کم سوتے تھے, کم بولتے تھے, اور زیادہ لوگوں کی بھیڑوں میں آتے نہیں تھے, لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. یہ اولیاء کرام کی عادت شریفہ. کم بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بولنا ہے تو خدا کا ذکر کرے, ورنہ خاموش رہے. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں روایت کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے اولیاء کرام کے, واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک ایسے شخص جس کو خواب میں ہر ہمیشہ جو بھی بشارت ہوتی, جو بھی خواب دکھتا وہ سچا ہوتا تھا. وہ صاحب جو تھے, ایک بار انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ فلاں بزرگ اس کی ملاقات کرنی چاہیے. تلاش کی تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں ایسے ایک بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. یہ اپنے گاؤں سے نکلے, کافی دوری پر تھے وہ, 2-1 ہفتے کے بعد میں جا کر پہنچے وہاں. 2 ہفتے کے بعد جب پہنچے اور وہاں جانے کے بعد قریب اس گاؤں میں شہر میں پہنچ چکے, دوپہر کا وقت تھا, تھکان تھی, ایک چھوٹی مسجد میں جا کے نماز ادا کی, کھانا کھایا اور بیٹھے. نیند لگ گئی ذرا تو تھوڑی دیر سو گئے. خواب میں ان کو بشارت ہوتی ہے کہ جس بزرگ کو یہ ملنے آئے ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی دوری سے میں آیا, ان کا انتقال ہو گیا. خواب کبھی ان کا جھوٹا پڑتا نہیں تھا. آنکھ کھلتے ہی گھبراہٹ کے بارے آنکھ کھل گئی, جلدی سے وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی. ظہر کے وقت کے بعد کا وقت تھا. نماز ادا کرنے کے بعد گاؤں میں داخل ہوئے. لوگوں سے پوچھا کہ فلاں بزرگ جو تھے ان کا انتقال ہوا, تو قبر ان کی کہاں پر؟ لوگوں نے کہا بھائی کہاں, کس کا انتقال ہوا؟ وہ تو حیات ہے ان کی خانقاہ سے, ابھی چلے آ رہے ہیں. یہ سوچ رہے کہ میرا خواب کبھی غلط ہوتا نہیں, ہوا کیسے؟ وہاں سے نکل کر خانقاہ کی طرف پہنچے, دیکھا تو حقیقت میں بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ملاقات کی, پورا دن بھر ٹھہرے. وہ دن بھر رہنے کے بعد میں رات کی عشاء کے بعد جب ذکر کے لیے بیٹھنا تھا تو کعوہ وغیرہ دے رہے تھے. اتنے میں جو یہ سچے خواب دیکھنے والے بزرگ تھے, انہوں نے اس بزرگ سے جا کے پوچھا کہ حضرت میرا خواب کبھی غلط ہوتا نہیں, پہلے بھی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا, تب دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی آپ کے ملاقات کا, دل میں اشتیاق پیدا ہوا, مگر آپ کے شہر میں داخل ہوتے پتا چلا کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت بتائیے اس میں راز کیا ہے, میرا خواب کبھی غلط ہوتا نہیں. فرمانے لگے کتنے بجے خواب دیکھا؟ تو کہا ظہر کی نماز کے بعد. فرمانے لگا کہ آپ نے بالکل جو خواب دیکھا بالکل صحیح دیکھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں 24 گھنٹہ ذکر کرنے والا, آنکھ بند ہو جائے تو دل کا ذکر باقاعدہ رہتا ہے. مگر آج ظہر کی نماز کے بعد میں گھریلو کچھ مسائل ایسے میرے پاس آ گئے کہ جس سے میرا ذہن جو تھا وہ کرکرا ہو گیا, اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میرے زبان سے دور ہو گئی, اور کچھ دیر کے لیے میں ایسی دنیا کی فکر میں بیٹھا رہا, میری زبان پہ ذکر نہ رہا. مطلب کہ ذکر نہ ہونا زبان کا یہ انسان کے مردہ ہونے کی نشانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ زبان ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے, دوسروں کے خیر کی بات کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ کسی کے لیے شر پیدا کرے. علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک واقعہ ہے. ایک صاحب, ایک بزرگ, ایک پروفیسر اللہ والے تھے. کچھ دن کے لیے ان کو تقریر کے لیے باہر لے گئے, 3 دن 4 دن کے لیے. تو انہوں نے اپنی جگہ پر ایک وہاں کا ایک صحیح اسٹوڈنٹ تھا, اس کو لیکچرر کے طور پر اس کو 3 دن کھڑے کر دیا کہ 3 دن کلاس تم سنبھال لینا, دنیات کے معاملات میں تم بیان دے دینا. دنیات کی کلاس جو تھی اس کے لیے. اب وہ اسٹوڈنٹ جو تھا وہ اس کو ذرا تھوڑا سا گھمنڈ بھی تھا کہ پروفیسر صاحب نے مجھ جیسے انسان کو یہاں پہ کھڑا کر دیا. گھمنڈ کس کا رہتا نہیں اور کس کا رہا نہیں. کسی چیز پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے.
जिस वक्त लेक्चर के लिए खड़ा हुआ तो क्लास में से एक लड़के ने खड़े होकर सवाल किया कि आप जो जन्नत और दोज़ख के बारे में बयान कर रहे हैं, तो मेरे पास एक मसला दिमाग में फिरता है, सवाल करूं? का पूछो। कहा अल्लाह तबारक ताला रहमान और रहीम है, गफ्फार और सत्तार है? कहा कि हां। जब रहमान और रहीम गफ्फार और सत्तार है तो फिर उस अल्लाह तबारक ताला ने दोज़ख को पैदा ही क्यों की? सवाल बाकुल था बिल्कुल। इसे जवाब नहीं बन पड़ा। इसको लगा कि ये बच्चा मेरी इम्तिहान लेने चाहता है, ये लड़का। इसलिए उस लेक्चरर ने उसी वक्त कहा कि तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरी, क्लास से इस वक्त निकल जाओ। 3 दिन तक मुसलसल जब तक मेरा लेक्चर चलता तुम खड़े नहीं रह सकते। बेइज्जती और तौहीन कर उसको उस क्लास से निकाला गया। 3 दिन के बाद में जिस वक्त प्रोफेसर साहब आ गए तो क्लास के सारे बच्चे जमा होकर प्रोफेसर के पास गए और कहा कि ऐसा एक माजरा बन गया, आप बेशक आदमी को रख कर गए, लड़का अच्छा था, समझाता अच्छा था, लेक्चरर अच्छा था, बावजूद इसके हम पर तकलीफ ये हुई कि एक अच्छा बच्चा जिसे सवाल किया जवाब नहीं दे सकता था तो इनकार कर देता, मगर बजाय इसके उसको जलील करके उसको क्लास से निकाल दिया गया और वो बेचारा दरवाजे पर बैठकर रोता था 3 दिन मुसलसल। उस लड़के को बुलाया गया। प्रोफेसर ने कहा कि क्या तुमने इसे सवाल किया था? कहा कि साहब खुदा बेहतर जानता है कि मैंने समझा कि अल्लाह ने इसको इल्म दिया तो शायद इसका जवाब दे देगी मुझे। अच्छी बात है। अब उस लड़के को कहा कि अभी बुलाओ मत, जो प्रोफेसर की जगह पर था। कल जब क्लास लूंगा उस वक्त मैं जो कुछ बता रहा है मैं बता दूंगा। दूसरे दिन जब क्लास शुरू हुई तो इस प्रोफेसर साहब ने अपनी जगह पर जिस लड़के को मुंतखब करके गए थे उसको बुलाया और कहा कि बेटे एक बात बता दो, मैं सवाल करता हूं एक, मेरी उम्र कितनी है? तो कहा तकरीबन 70 साल। मुंह खोल के बताया कि बताओ मेरे अंदर दांत कितने हैं? तो कहा एक भी तो नजर नहीं आता। कहा ये क्या है? करके बताया जबान है साहब ये तो आपकी। प्रोफेसर साहब फरमाने लगे कि बेटे देखो ये दांत जवानी के आलम में मैं हड्डियों को अच्छी तरह से चबा लेता था, इतने सख्त थे, मगर तुम जानते हो ये जितने सख्त थे इतने ही पहले निकल गए, पहले ही गुजर गए। जबान नरम है, कब्र तक मेरे साथ आएगी। इसलिए बेटे जितनी सख्ती है ये पहले खत्म हो जाने वाली, नरमी जो है वो आखिर तक चलने वाली है। इसलिए जबान से तुमने जो तकलीफ पहुंचा है इसकी तुम माफी मांग लो। किसी शायर ने कहा है अल्लाह को नापसंद थी सख्ती जबान में, अल्लाह को नापसंद थी सख्ती जबान में, डाली ना इसलिए हड्डी जबान में। अल्लाह को ये पसंद ही नहीं था कि कोई आदमी सख्ती से किसी आदमी को जलील करने की कोशिश करे, इसलिए जबान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इसमें हड्डी डाली ही नहीं। ये इसका तरीका था। जबान से इंसान को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। हजरत अली करम अल्लाह वजह का इरशाद गिरामी है कि तलवार का जख्म जो है ये कभी रुक सकता है, मगर जबान का जख्म इंसान जिंदगी भर तक नहीं भूलता। ये जख्म का जो रोजाना मुश्किल है। तो ये हमारे जितनी ये गुनाह जो होते हैं इसमें हाथ के भी हैं, पैर के भी हैं, दिमाग के भी हैं, दिल के भी हैं, और इस तरीके से जिस्म के जितनी आज़ा हैं सबसे गुनाह होते हैं। मगर बड़े गुनाहों से बच जाएं तो इसके अंदर हमारे और आपके सबके लिए फायदा है। अब देखिए गुनाह क्या चीज है इसको समझ लें आप। शैतान, इसका नाम पहले शैतान नहीं था, यह हकीकत में जमीन पर बसने वाले जिन्नात की जमात में से था, अंगार का बना हुआ। इसका नाम था हारिस। हारिस हिर्स करने वाले को कहते, बहुत हिर्स हो जिसको। और जिन्नात में हिर्स भी बहुत रहते हैं। जिन्नात में आज भी आपको 1100 साल की उम्र के जिन्नात आपको आज भी मिलेंगे। इतने परहेजगार के जिसका कोई हिसाब नहीं, बड़े बड़े परहेजगार जिन्नात आपको मिलेंगे। तो जिन्नात जो है वो अपनी जगह पर वो था। उस जमाने में सिर्फ जिन्नात की बस्ती थी, और इस बस्ती में हारिस नाम का ये जिन्नात अभी बचपना था उसका। जिस वक्त कहर इलाही नाजिल हुआ, फरिश्ते अजाब लेकर जमीन पर उतरे हैं, तो ये हारिस सिजदे में पड़ा था। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि ये
اس پر عذاب ڈالنا مناسب نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی عبادت میں ہے، اس کو ایسے اللہ کے دربار میں پیش کر دے، اگر اللہ کہے تو ٹھیک ہے اس کا حکم ہو، ورنہ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ ویسی اس کو عبادت گاہ کی حالت میں جو تھا اس میں سجدے کی حالت میں، ویسی اس کو اٹھا کے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ واقعات موجود ہی ہے۔ جب اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ تو سب جانتا ہے مگر ہم کو سمجھانے کے لیے کہا۔ فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ عذاب لے کر چلے تھے مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ عبادت پہ پڑھا ہے تو ہم کو رحم آ گیا، اے باری تعالیٰ اس کا نام حارث ہے، خدمت میں اگر رکھنا چاہتے تو رکھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رکھو اس کو، کہا جنت میں ساتھ میں رکھیں اس کو، اللہ نے فرمایا رکھو۔ اب اس کو ہرس تھا تو لوح محفوظ کے پاس ہی بیٹھتا تھا۔ لوح محفوظ میں جتنے کلام نازل کیے گئے سبھی اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 4 تو بڑی بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، وہ بھی سب لکھے ہوئے ہیں، مگر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اور دوسرے پیغمبروں کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھوڑے تھوڑے سے حکم، وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ حارث وہاں بیٹھ کر یہ سب پڑھنے لگا، اس کا علم اتنا بڑھ گیا کہ فرشتوں کے سامنے اس کی عمر بھی دراز ہوتی گئی، بڑھتا گیا اور اس کا علم بھی بڑھتا گیا۔ اب یہ بحث کرنے لگا، فرشتے ان کو پوچھتے تھے بعض وقت مسئلے مسائل اور یہ بتاتا تھا۔ سارے فرشتوں نے مل کر اس کا نام رکھا عزازل۔ عبرانی اور سریانی زبان ہے، اس میں ان کہتے ہیں خدا کو، از کہتے عظمت والے، عظمت والا، عزت والا، خدا کا بندہ عزازل، یہ اس کا نام ہے۔ جیسے جبرائیل پہنچانے والا خدا کے حکموں کو، ایسے ہی جتنے فرشتے ہیں ان کا نام ہے، اس میں ال لفظ آئے گا، خدا کا نام اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کی یہ گندگی ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی کہ بچوں کے نام بھی ہم نے خراب کر دیے۔ بچوں کے جو نام رکھنے چاہیے حقیقت میں خدا کی ذات کے ساتھ بندگی اس میں آتی ہو، اس بچے کا نام ایسا رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے نام کو بگاڑ دیا۔ آج بچوں کے جو نام رکھتے ہو، اس نام کا اثر اتنا پڑتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک دودھ کا اثر اور ایک نام کا اثر۔ آج کل تو سائنس اتنا بڑھ گیا کہ ماں ذرا کمزور ہو تو ڈاکٹر کہہ دیں کہ دودھ مت پلاؤ، اس کو بچے کو نقصان ہوگا، اور دودھ کا ڈبہ لکھ کے دے دے گا، بچہ دودھ کا ڈبہ اور لے گا اور اس میں سے اس ڈبے میں سے دودھ پیے گا تو بچہ ڈبے جیسا نہیں ہوگا تو ہوگا کیا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا نام کا بھی وہی اثر پڑتا ہے۔ جو نام دیا گیا اس نام کے اثرات اس انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام عبد الرحمن اور اس قسم کے نام 2-3 بتائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قسم کے نام رکھا کرو جس میں بندگی ظاہر ہوتی ہو۔ اثرات ہوتے ہیں دین کے معاملات کے حساب سے بچوں کے اوپر اس نام کے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ عزازل اس کا نام سارے فرشتوں نے رکھا رہا، اب جو ہے وہ اپنے معاملات کو بڑھاتے چلا گیا اور فرشتے آ کے اس کو مسئلہ پوچھتے اور یہ بڑا مفتی بن گیا، وہاں لوگوں کو فتوے دیتے رہا۔ دیکھو اللہ کی شان کیا ہے، فتوے دیتا تھا تو ایک بار کچھ فرشتوں نے آ کر اللہ جل شانہ کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ دیکھو اس بچے کو ہم لے کر آئے تھے زمین پر سے، آج آسمان کا ایک نگینہ بن گیا ہے، کیسے کیسے فیصلے دیتا ہے، یہ اتنے بہترین فتوے بتاتا ہے کہ جیسے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بہت اچھے فتوے دیتا ہے؟ یہ کہا کہ ہاں۔ ذرا ایک مسئلہ اس کو پوچھ کے آ جاؤ کہ اگر کوئی اپنے آقا کی نافرمانی کرے تو اس کو کیا اس کو سزا دی جائے؟ فرشتے پہنچے اس کے پاس، سوال کیا۔ عزازل کو تو گھمنڈ تھا، رباب سے اسے کہہ دیا کہ ہاں میاں، جو اگر کوئی بھی شخص ہو اگر وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرے تو اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دینا چاہیے۔ فرشتوں نے آ کر کہا کہ یہ تو حکم دیا، یہ فتویٰ یہ ہے، کہا اسے لکھوا کے لاؤ۔ لکھوا کے لایا گیا اور وہ تختی کو لوح محفوظ پہ لگانے کا حکم دیا، لوح محفوظ کے نیچے لگا دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا، ایک آدم نام کا ایک انسان ہم پیدا کرنے چاہتے ہیں، وہ اس کی خلافت ہم دنیا کی اس کو دینا چاہتے ہیں۔
زمین کی خلافت اس کو ملے. آخر تو یہ ہوا صاحب کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو جب روح ڈالی گئی تو پہلے چھینک آئی آدم علیہ السلام کو، کیونکہ ناک میں اگر کوئی چیز اگر جاتی ہے تو فوراً چھینک آتی ہے. روح جب داخل ہوئی تو چھینک آئی. جیسی چھینک آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ الحمدللہ کہہ دو. حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. سے جواب ملا یرحمک اللہ. اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہم کو اور آپ کو بھی بتایا ہے کہ جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ دے. اس کے بعد جتنے فرشتے تھے سب قریب آئے، دیکھنے لگے. عزازیل بھی ان کے ساتھ میں تھا. بس اس کے بعد اللہ کا یہ حکم ہوا کہ بس سجدہ کرو. قرآن پاک سورہ بقرہ میں اس کا پورا ذکر ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر وہ کھڑا رہا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس طریقے سے اس کے بعد میں جب اسے سجدہ نہیں کیا عزازیل نے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے گلے میں کیوں نہ لعنت کی توپ ڈالی جائے. اسے کہا کہ میں نے اتنی عبادت کی، اس کا کیا؟ میں نے اتنی کتابوں کو میں نے پڑھ لی جو لوح محفوظ پر ہے، پوری کتابوں کو میں نے جانچ پڑتال کر دی، اس کا کیا؟ میری ایسی عبادت کہ میں نے زمین پر بھی کی اور آسمان پر بھی کی، بیت المعمور کا میں نے طواف بھی کیا، اس کا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے انصاف پر تجھے شک ہے. فرشتوں کو بتایا کہ جاؤ لوح محفوظ سے وہ تختی لے آؤ جس میں سے فتوا دیا تھا. وہ تختی لا کر اس کو بتائے گا کہ فتوا تیرا ہے یا نہیں. کیا تو نے ہماری نافرمانی نہیں کی؟ مان گیا، اسے قبول کر لیا. اب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، قرآن میں یہ آیتیں ہیں کہ اب مجھے اتنی مہلت دے کہ قیامت کے دن جب قبروں سے مردے اٹھائے جائے اس وقت تک کا تو مجھ کو حق دے دے کہ میں ان کو بہکانا شروع کر دوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھ کو بھی اجازت دی، تو جتنا چاہے کر گزر، مگر میرا بندہ جو ہے وہ میرے پاس آئے گا، وہ کبھی تیری چنگل میں پھنسے گا نہیں. یہ حکم دے دیا. بس اس وقت سے اس کی دشمنی انسان کے ساتھ میں ہو گئی. گناہ کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی. یہ گناہ کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی. شراب کے معاملات میں بھی اسی نے یہ اپنا حق ادا کیا، شیطان نے. چوری کے معاملات میں بھی اسی نے کام کروائے. غرض یہ کہ شیطان نے کوئی کام باقی نہیں رکھا. انسان کے دماغ میں ایک کے بعد ایک چیز ڈالتا گیا اور اس طریقے سے انسان کے ذہن کو اسے خراب کر دیا. آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں مگر اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں مگر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس کو کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اور جس کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت انسان، بڑا خوش قسمت انسان. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سب کے سب خطا کار ہو مگر تم میں بہتر وہ شخص ہے جو توبہ کر لیتا ہے. یہ حکم دیا گیا. یہ گناہ جو ہے اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں. پورے گناہ کی تشریح کرنے بیٹھے تو 10 دن پورے لگ جائیں، ایک ایک گناہ کے اوپر ایک ایک بات کو بیان کرے تو. مگر میں اس وقت توبہ کے، کیونکہ وقت اب کم رہا ہے میرے پاس، گناہ کے بعد توبہ کی توفیق کیسے ہو اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں چند واقعات کے ذریعے سے. کیونکہ مسلسل 4 دن تک آپ نے سب تواریخی چیزیں سنی ہیں، اس میں واقعات اور قصے بہت کم آئے. اور میری تقریر میں زیادہ تر لوگ واقعات اور قصے سننے کو آتے، یہ بھی میں جانتا ہوں، خاص کر کے ماں بہنوں کو تو بڑا اثر پڑتا ہے اس کا. اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ ایک عنوان ایسے ہیں کہ جو ہر سال اس کی مجھے کبھی نہ کبھی چٹھی آتی یا زبانی کہلایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں کے اوپر بیان کر دینا، تو وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوتے چلے جائیں گے آئندہ دنوں کے اندر، جو عورتوں کی زندگی کے اوپر خاص کر کے اثر پڑنے والا ہو. تو گناہ کے بعد توبہ جو ہو جائے یہ سب سے بہتر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک حدیث میں ایک چیز کو خلاصہ فرماتے ہیں، توبہ کیا چیز ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریگستان میں اپنے اونٹ پر ساری زندگی کا سامان لادے ہوئے ہو، کپڑا، کھانا، پانی، اناج، غلہ سب اس پر ہو، اور اس کو ایک جگہ پر ریگستان میں تو کوئی چیز رہتی نہیں، بس اونٹ کو وہاں پہ بٹھا دیا، بازو میں خود سو گیا، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ وہاں پر اونٹ اس کا غائب ہے، اس کے کپڑے بھی ختم، اس کے اناج غلہ بھی ختم، پانی کی جو مشق تھی وہ بھی گئی، اس کے ساتھ کھانے پینے کی سب چیزیں چلی گئی، اب یقین ہوگا کہ اتنا ہزاروں میل کا ریگستان ہے، اس کے اندر موت کے سوا میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ادھر ادھر پاگل کی طرح ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کو جاتا ہے، یہاں دوڑتا ہے وہاں دوڑتا ہے کہ کہیں اونٹ کے پیر نظر آ جائے۔ بہت دوڑنے کے بعد جب مایوس ہو جاتا ہے اور جب نہیں ملتا کچھ، اور اچانک پلٹ کے آ کے دیکھتا ہے تو اونٹ اس کو سامنے نظر آتا ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جب وہ الٹا بول جاتا ہے، وہ خوشی کے مارے وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ، غلطی میں ایسا بول دیتا ہے خوشی کے مارے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے اس بندے کے دماغ پر اتنا اثر پڑتا ہے اونٹ کے ملنے پر، اونٹ کے واپس آنے پر، جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کی طرف سے لوٹ کر توبہ کی طرف آ جاتا ہے، رحمان کی طرف آ جاتا ہے، اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے۔ مگر یہ سب چیز اس وقت توفیق ہو کہ جب کہ دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، خدا کا خوف نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہی آپ؟ گناہ کے بعد میں توبہ کی پشیمانی، خیال پیدا ہو جانا، یہی ایک انسان کے سب سے بڑا کام۔ جس انسان کے ذہن میں گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ انسان کے قابل نہیں، کہلانے کے قابل نہیں۔ دنیا آج کہاں سے کہاں نکلی چلی جا رہی ہے، آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج شراب کے بھی نام الگ بدل دیے گئے، اور اس کو لوگ پیتے ہیں مگر اس کو برا نہیں سمجھتے، ہر چیز کو اچھا سمجھتے، ایک ماڈرن بن گیا، رواج بن گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ہو جانا، یہ سب سے بڑی چیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کتنے بھی گناہ لے کے جاؤ اللہ ضرور معاف کرے گا، مگر شرک کا گناہ ایک نہ ہونا چاہیے، سب سے بڑی شرط یہ ہے، شرک کا گناہ خدا کبھی معاف نہ کرے گا۔ حدیث میں ایک روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس شخص نے 99 خون کر ڈالے تھے، 99 خون کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک دن توبہ کی توفیق پیدا ہوئی، وہ راستے سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک عابد مل گئے، ایک پرہیزگار آدمی تھے، راہب، اس کو جا کے پکڑ لیا، یہودیوں کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کو راہب کہتے ہیں، اس کو جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تیرے رب کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میرے 99 جو خود میں نے کیے اس کو معاف کرے اور میرے گناہ کو بخش دے؟ راہب نے کہا کہ 99 خون تو نے کیے، ارے خدا تو اس کو غارت کر ڈالے گا، کبھی تو بچ نہیں سکتا۔ اب وہ شخص کے دماغ میں بالکل شیطان سوار ہو گیا، اسے یہ کہا کہ جب 99 خود میرا رب معاف نہیں کرتا اور یہ اس کی بشارت مجھ کو دے رہا ہے کہ دوزخ میں مجھ کو اللہ ڈال دے گا، اور پھر 100 پورے کیوں نہیں کروں، چپکو نکال کے اس کو بھی ختم کر ڈالا، 100 نمبر پورے ہو گئے، اب آگے جا رہا ہے اس کو مار کے۔ ایک عابد مل گیا، عبادت گزار، اس شخص سے بات چیت ہوئی، کیا تمہارا رب معاف کر سکتا ہے؟ تم اتنی عبادت کرتے ہو، مجھے معاف کر دے گا خدا؟ میں نے 100 خون کیے ہیں، ابھی خون کر کے چلا آ رہا ہوں۔ اس عابد نے کہا کہ بھائی کیا بات کرتے ہو، میرے رب کی تو یہ حالت ہے کہ جب تک سورج پورب کی جانب سے نکلتا ہے اور جس دن پچھم کی طرف سے نکلے گا اس دن تک اسے توبہ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے رکھے ہیں، بے شک تم توبہ کر لو، خداوند قدوس ضرور تم کو معاف کر دے گا۔ بس یہ کہنا تھا، اسے کہا پھر کیسا طریقہ ہے اس کا؟ تو بس سامنے وہ عبادت خانہ ہے نا، ادھر چلے جاؤ، سر سجدے میں رکھ کر خدا کے دربار میں رونا شروع کر دو، اللہ ضرور تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو 2 قطرے وہ بہت پسند ہے، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے نام پر گرے زخمی ہو کے انسان کے، اور آنسو کا وہ قطرہ
کہ جو خدا کی یاد میں یا اپنے گناہوں کی پشیمانی پر جس آدمی کی آنکھ سے نکلے، یہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب وہ آدمی آگے چلا ہے، اب اس کا وقت ختم ہو چکا، زندگی کا وقت ختم ہوا۔ ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ایک طرف رحمت کے فرشتے، ایک طرف عذاب کے فرشتے، اس کی 2 ٹولی بھی زمین پر اتری ہے۔ روح تو قبض کر لی، لاش اس کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، علیین میں رکھیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آدمی ظالم تھا جسے 100 خون کر دیے اور اتنے گناہ کیے کہ جس کا حساب نہیں، اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو سجین میں رکھیں گے۔ ملک الموت کہتے کہ بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہو، میں دوں۔ دونوں فرشتوں میں بحث ہوتی کہ کون لے جائے، وہ کہتے ہم لے جائیں، یہ کہتے ہم لے جائیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کیس کو پیش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے یہ نکلا ہے خون کر کے، وہاں سے جہاں اس کی لاش پڑی ہے اس زمین کو ناپو، اور جہاں سے اس کی لاش پڑی وہاں سے عبادت خانے کی زمین کو ناپ لو۔ اگر عبادت خانہ قریب میں ہے تو وہ جنتی ہے، اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر عبادت خانہ دور اور یہ گناہ کے کام جہاں اس نے کیے وہ قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ تیاری ہوئی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا۔ اب دیکھو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت کے برابر کسی کی غیرت نہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے لوگوں، ایک طرف سارے انسان جتنے دنیا کے پیدا کیے گئے سب کی غیرت ایک پلو میں ہو، اور دوسرے میں میری ایک غیرت ہو، میرے ایک پلو کے اندر میری غیرت ہو، تو خدا پاک کی قسم میری غیرت کا پلو زیادہ نیچے اتر جائے گا۔ اور فرماتے کہ ایک طرف سارے انسان اور میرے پلو میری غیرت ہے ایک پلو میں رکھی جائے، اور دوسرے طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی غیرت کو رکھی جائے تو اللہ کی غیرت کا پلہ جو وہ نیچے چم جائے گا۔ خدا کو بہت غیرت ہے، اور اس کو غیرت ہے جبھی تو معاملہ ہے صاحب یہ شرک کا۔ اس کو غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس نہیں آتا اور سیٹھیوں کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے۔ دینے کا تو میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے قرآن میں اس کو بتا دیا ہے کہ اے لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری بات سنوں گا، اے لوگوں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہر وہ دکھی دل جو غمزدہ حالت کے اندر جب انسان فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ ہم ہی تو ہیں سننے والے۔ اس کو بہت غیرت ہے، کہ انسان کی غیرت تو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جس کو وہ چاہتا کسی اور سے مانگے۔ اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ بندے کو سارا وعدہ کیا کہ ساری زندگی کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، اور پھر بندہ جا کر کسی اور کے پاس مانگے؟ غیرت کا تو معاملہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو جب غیرت آئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا، زمین کو حکم کیا، اے زمین یہ میرے بندہ چاہنے والا میرے طرف آ رہا تھا، اس لیے اپنے جسم کو تھوڑا سکڑ لے، چھوٹی ہو جا۔ تو عبادت خانے کی طرف کی زمین جو تھی وہ چھوٹی ہو گئی۔ اب فرشتے جب ناپنے لگے تو وہاں کا راستہ بڑا تھا جہاں سے یہ آیا تھا، توبہ کی غرض سے، جہاں اس کی لاش پڑی تھی، اور اس کی لاش سے وہ عبادت خانے کا راستہ چھوٹا ہو گیا تھا اللہ کے حکم کے ذریعے سے۔ جب زمین کو ناپی تو معلوم ہوا کہ عبادت خانہ قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتے اس کے روح کو لے کر گئے۔ توبہ کی توفیق ہوئی جبھی تو ہوا ہے۔ میں نے آپ کو یہاں کی تقریروں میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، 3-4 سال ہو گئے غالباً، اور پھر میں آپ کے سامنے اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، نام ان کا حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شراب کی عادت تھی، عمر بھی بڑی تھی ان کی۔ دیکھیے شراب پینے والا کوئی بھی شخص ہو اس کے ساتھ آپ کبھی دشمنی نہ کریں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ دونوں یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، خود ذات انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عادت سے نفرت ہو، خود انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شراب پینے والے سبھی لوگ جو ہیں برے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ مجبوری سے کوئی شرابی بن گئے، کسی کی سوسائٹی خراب تھی اس میں شرابی بن گئے، کچھ ایسے بھی لوگ کہ جن کو دوستی برادری نے ان کو خراب کر دیا،
تو شراب کے پینے والے سبھی لوگ برے ہوتے یہ کبھی نہ سمجھ جانا۔ حضرت رابعہ بصریہ تو یہاں تک فرماتی ہیں، کئی لوگوں کو شراب کے نشے میں اگر کوئی جھولتا جا رہا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے جا رہا ہے، اس کی مذاق مت کرو، کہیں تمہاری مذاق تمہیں بھاری نہ ہو جائے، وہ خدا کو کہیں یہ پسند نہ پڑا تو ممکن ہے کہ اس کو تو اللہ توفیق دے دے کہ وہ عبادت کھانے میں آ جائے اور تم کو شراب کے نشے میں مبتلا کر دے۔ ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شراب بہت پیتے تھے، مگر دین سے بھی بڑی دلچسپی تھی ان کے۔ ایک اور ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں، وہ بھی شرابی تھے، جس کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ شراب کے نشے میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا کہ اس کو سزا دو، اور ہنٹر سے ان کو مارے جا رہے ہیں، مگر یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ ہنٹر مار رہے تھے تو انہوں نے چیخ مار دی ایک، تو ایک ساتھ ہوئے تھے، انہوں نے غصے کی حالت میں ایک لفظ کہہ دیا، کہتے ہیں نا اس قسم کا آواز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ارشاد فرمایا، خبردار اس کو گالی مت دو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کو کتنی محبت رہی ہے۔ سزا تو اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، انصاف کرنا ضروری ہے، باقی اس کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شراب کے نشے کے اندر کئی بار گرفتار ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوڑے بھی مارے، مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تھی اس گناہ سے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ کہتے کہ بھائی ہم شراب پیتے، یہ کرتے وہ کرتے، پھر نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی نماز اپنی جگہ پر الگ چیز ہے، اور جو آپ کی عادت ہے رات کو پینے کی، دن بھر جو چھٹی ہوتی ہے اس وقت تو آپ نماز پڑھ لیں۔ ممکن ہے کہ نماز کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے۔ نماز الگ چیز ہے، وہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ عذاب کا کام ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تھی، اور ان کی حالت تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں حکم کر دیا، ام سلمہ نام کی ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر پہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو اپنے گھر پہ باندھی، یہ آپ کا قیدی ہے۔ 2-3 ٹائم جب اس کو بھوک لگتی ہے کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا کرنا بس، اور جب تک توبہ نہیں کرتے اس کو تب تک اس کے ہاتھ کی ہتکڑی وغیرہ کھولنا نہیں، یعنی کچھ سنکلیوں سے ان کے ہاتھ اور پیر باندھے گئے تھے۔ گھر کے دروازے پر ان کو رکھا گیا تھا۔ ام سلیم جو تھے وہ دور سے کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہ رونے لگے، ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ۔ ام سلیم ان کے پاس آ کر کہتی ہے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ جو سزا تم کو مل رہی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے تو ہے، اگر تم توبہ کر لو تو ابھی تم کو رہا کر دوں، اگر سزا سے اتنی تکلیف پہنچتی تو توبہ کر لو، بس ابھی چھوڑ دو تم کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں روتا، بے شک میں شرابی ہوں مگر میرے سینے میں بھی انسان کا ایک دل ہے۔ آپ کے بچے بھی میرے قریب نہیں آتے، آپ بھی کھانا روٹی دے کر دور سے چلی جاتی ہیں، آج 4 دن ہو گئے کہ میرے پاس کوئی قریب آ کے بیٹھتا تک نہیں، 2 لفظ اچھی بات کرنے کے لیے کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں، آخر کیا انسان نے اتنا برا ہے؟ ام سلیم کہتی کہ یہ بات ہے، آپ کو اتنی تکلیف پہنچی تو کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا اچھی بات ہے، کھانا ان کے سامنے پیش کیا، پانی، اور خود بیٹھی، بچوں کو بھی بٹھایا، بات چیت چلتی گئی۔ اب ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سکون بھی ہوا، اور کچھ وقت گزرتا گیا، 4-5 دن ایسے گزر گئے کہ اچانک ایک جنگ کا موقع ہوا، پھر ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بچے کی طرح روتے تھے۔ ام سلیم ان کے پاس آ کر پوچھتی کیا بات ہے، آج پھر تم کو رونا آ گیا؟ کہا میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ 12 سال کا ایک بچہ، 13 سال کا بچہ تلوار کو زمین پر رکھ کر وہ پتھر کے اوپر اس کو تیز کر رہا ہے، اور کچھ وقت کے پہلے اعلان بھی ہوا ہے جنگ کا،
اور اس جنگ کا اعلان کا جب میرے کان پر الفاظ پڑے ہیں تو میرے دل کے اندر بھی ایک دل، میرے سینے میں بھی دل ہے، اور مجھے بھی ایک ولولہ ہے کہ میں بھی اللہ کے واسطے اپنی جان کو قربان کروں۔ مگر ہائے افسوس میری بدقسمتی کہ میرے ہاتھ میں ہتکڑی پڑی ہے، میرے پیروں میں جنجیر پڑی ہوئی ہے۔ ام سلیم پوچھتی تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا دیکھو تمہارے شوہر تو جنگ میں گئے، سپہ سالار بن کر گئے، صرف میرے واسطے اتنا کر دو کہ تمہارے شوہر کا ایک گھوڑا بچا ہوا ہے، وہ گھوڑا دروازے پر بندھا ہوا ہے، وہ مجھے دے دو، اور وہ دیوار پہ لٹکتی وہ تلوار جو اس میں سے ایک تلوار مجھے دے دو، اور ان سنکلیوں کو چھوڑ دو، میں جنگ میں جاؤں گا، اگر شہید ہو گیا تو حضرت عمر سے یہ کہہ دینا کہ تمہارا قیدی اللہ کے نام پر ختم ہو چکا، اور اگر زندہ رہا، زخمی بھی اگر ہوا تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہارے در پر آؤں گا، پھر تم میرے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا دینا۔ ام سلیم کہتی کہ اچھی بات ہے، سکلی کھول دی، تلوار جو چاہیے وہ دیوار سے انہوں نے نکال لی، گھوڑے کی جین کس لی، تیار ہو گئے، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی اور گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے، جنگ میں گئے۔ جنگ میں جس وقت پہنچے ہیں تو ان کو تو جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، مشرک کے سامنے ایسی تلواریں لے کر چلے ہیں کہ جس کا حساب نہیں، دردناک حالت۔ اتنے میں ایک مشرک نے ان کی پیشانی کے اوپر، سر کے اوپر ایک تلوار دے ماری، یہاں سے گھاؤ ہوا، زخم، مگر دوسرے طرف سے اعلان ہوا جنگ فتح ہو گئی۔ اب جنگ ختم ہوئی، جتنے لوگ تھے بھاگنے لگے، کچھ گرفتار ہوئے، اب ان کا مال جو تھا مال غنیمت میں لینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے خوشیوں کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو میان کی، زخمی حالت میں خون جا رہا ہے، اسی حالت میں گھوڑے کو ٹن لگائے اور سیدھے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے ساتھ ابھی تک تو فوجی سپاہی آئے نہیں، مگر ایک آدمی نے آ کر خبر پہلے پہنچا دی تھی کہ فتح ہوئی جنگ۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی سیدھے اس گھر پر پہنچے اور زمین پر گھوڑے سے نیچے اترتے ہی گرے۔ ام سلیم نے آ کر ان کو اٹھایا، گھر کے دروازے پر بٹھایا، جیسے ہوش میں آئے اور کہنے لگے کہ اب تمہارا یہ غلام، تمہارا یہ قیدی جو ہے پھر حاضر ہے، ہتھکڑی تم باندھ لو۔ کہا نہیں، پہلے غسل کر لو، تمہارے کپڑے خون سے آلودہ ہے۔ غسل کروا دیا، پیشانی پر جو زخم تھا اس میں کچھ اس کو گرم ورم کر کے دوا لگا دی، اور پھر کھانا دے کر اس کے بعد پھر وہ ہتھکڑی لے کر ان کو بٹھا دیے گئے۔ 2 دن گزر گئے جنگ کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر ابو سلیم کو مت کہنا۔ 2 دن کے بعد میں سپہ سالار ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر واپس آتے ہیں، گھوڑا باندھ دیا دروازے پر، نیچے اتر کے جب قریب آئے، قریب آنے کے بعد بات چیت کی، گھر میں بیوی سے بات چیت کی، سلام کیا ان کو، کھانا وانا کھا کر غسل وسل کر کے جب باہر آئے، کہا سناؤ ابو محجن تمہارا کیا حال ہے؟ تو سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جرا سا سر اٹھایا تو پیشانی پہ داغ نشانی نظر آئی ان کو، آج مرہم کچھ نہیں لگا ہوا تھا، صرف نشانی نظر آئی، گھاؤ تھا لگا ہوا۔ ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ابو محجن تمہاری پیشانی پر یہ نشان کیسا، کیا لگا تمہیں؟ تو کہا میں، ابو محجن کے اس کہنے پر ابو سلیم کا فرمانے لگے، ابو محجن خدا پاک کی قسم، میں نے جنگ کے میدان میں تمہیں دیکھا ہے، میں اپنے گھوڑے کو کیا نہیں پہچان سکتا؟ کیا اپنی تلوار کو نہیں پہچان سکتا؟ ارے اپنے قیدی کو نہیں پہچان سکتا؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ تم مشرک کے بیچ میں جنگ کے حالت کے اندر اتنے جلالی طبیعت سے تم جنگ کر رہے تھے کہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور جب تمہاری پیشانی پہ وار ہوا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ ابو محجن جب حقیقت یہاں تک پہنچی، تمہارا دل اور تمہارا ولولہ یہ کہتا ہے کہ تم کچھ کر دینا چاہتے ہو، تو میرے بھائی شراب سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ کہنے لگے سب کچھ کر سکتا ہوں مگر شراب سے توبہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رس میرے نس نس کے اندر، یہ خون کے اندر یہ شراب گھس چکی ہے۔ ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، میں تمہاری ان ہتھکڑیوں کو چھوڑ دیتا ہوں،
عمر کو جواب میں دے دوں گا اور خدا کو جواب تم دے دینا. عمر جب پوچھے گا تو میں جواب دے دوں گا کہ اس کو میں نے کیوں ان کو رہا کیا اور شراب تم کیوں نہیں چھوڑتے. یہ تم خدا کو جواب دے دینا. آج سے میں خدا کے حوالے میں تمہیں کرتا ہوں. بس یہ سننا تھا. ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ایک بچے کے طرح, سسکیاں بھر بھر کر رونے لگے. ان کے رونے کا یہ عالم تھا کہ ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ابو محجن فرمانے لگے, ابو سلیم خدا پاک کی قسم تم نے کبھی میری پیٹھ دیکھی ہے؟ کیا مطلب؟ پہرن اٹھا کے دکھایا. ہنٹر کے نشان تھے, کوڑے کے نشان تھے. ابو محجن کہنے لگے کہ شراب نوشی کے گناہ کے بدل جو مجھ کو گرفتار کیا جاتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوڑے برسائے. خدا کی قسم یہ کوڑے میں نے برداشت کیے ہیں. ابو سلیم تم کہتے ہو کہ تم نے مجھ کو خدا کے حوالے کر دیا, جواب میں اس کو دے دوں؟ اتنی طاقت تو مجھ میں نہیں. اور رو کر کہنے لگے, ابو سلیم خدا کی قسم عمر کا حساب یہ ایک انسان ہے, ارے اس کی سزا کو برداشت کرنے کی ابو محجن میں طاقت نہیں تو خدا کے عذاب کو وہ کیسے برداشت کر سکے گا. آج میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اور انہوں نے توبہ کر لی. خدا کے دربار میں وہی شخص قابل قبول ہے کہ جو اپنے دل کے اندر توبہ کی حقیقت کو لے کے چلتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعے کو لکھا ہے, مختصر ہے, بس کہہ دوں, اس پر بات کو ختم کر رہا ہوں میں. فرماتے ہیں ناسوہا نام کا ایک شخص تھا جس کا چہرہ بالکل عورت کے جیسا تھا. اسے شاہی حمام میں ایک بار زنانہ لباس پہن کر شاہی حمام میں کام کے لیے گیا. لباس پہن لیا, زنانہ عورتوں کے جیسا دکھتا تھا. اس کے ذہن میں جیسے آج کل کے لڑکوں کے ذہن میں, جوان کالج بچے جو ہوتے ہیں ان کے دماغ میں جو چیز اثرات ہوتی, ناسوہا کے دماغ میں تھا. ناسوہا جوان آدمی تھا, چہرے پر بڑی خوبصورتی تھی. اس شخص نے عورتوں کا لباس پہن کر وہاں جا کر کہا کہ میں بھی ملازمت چاہتا ہوں. زنانہ باتیں کی عورتوں کی, اس حمام خانے میں رکھ لیا. ایران کے اندر بہت حمام خانے ہیں. اب جو عورتیں ان کو یہ دیکھتا تھا, یہ سب عورتیں اس کو عورت سمجھے, کسی کا بال بنا دینا یہ سب حمام خانے میں ہوتا. عورتیں ایک دوسرے سے مدد لیتی ہیں. اسی طریقے سے اپنی نفس کے معاملات کو یہ بگاڑتا ہی تھا. وہ بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی اس کو کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. مگر خداوند قدوس کی طرف سے کبھی نہ کبھی پکڑ ہو جاتی انسان کی. چھوٹ نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے کوئی انسان, کیسا بھی انسان ہو. اگر اسے توبہ کر لی تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ, توبہ نہیں کی تو گناہ کے معاملات میں خدا اس کی پکڑ کبھی نہ کبھی کر لیتا ہے. وہ شخص جو ہے اندر ایسے غسل خانے کے اندر حمام خانوں میں گھومتے پھرتے رہتا تھا. اچانک ایک دن ایک بات ہوئی, شہزادی جو تھی اس کے کان کی بالی غائب ہو گئی. کان کی بالی نہیں مل رہی. ہیرو کی تھی, بڑی قیمتی, ایک بالی ہے ایک نہیں ہے. ہیرے چڑھے ہوئے تھے اس میں. اب حمام خانے میں جہاں غسل خانہ جو تھا اس میں تلاش ولاش کی مگر وہاں کہیں نہیں ملا. آس پاس تلاش کی, کپڑے تلاش کیے گئے, نہیں ملی بالی. تو شہزادے نے حکم کر دیا کہ جتنی عورتیں یہاں پہ کام کرتی سب کے کپڑے اتار اتار کے سب کو دیکھا جائے اور تلاشی لی جائے کہ کس نے چھپائی ہو. اب یہ ناسوہا کے دل میں یہ ہوا کہ آج اپنی بے عزتی ہو جائے گی. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی اس واقعے کو لکھا ہے. ناسوہا کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج اگر گرفت ہو گئی تو بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے, تلوار کے ایک جھٹکے میں گردن اڑ جائے گی. اب جب موت کا ڈر سامنے آ گیا تو گھبراہٹ بھی شروع ہوا. جا کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا, ایک کمرے میں جا کر سب کی ایک باری باری تلاشی ہو رہی ہے. اسے دروازہ بند کر دیا, سر سجدے میں رکھ کر خدا کے دربار میں دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے باری تعالیٰ اگر تو مجھ کو معاف کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی ایسا گناہ نہ کروں گا. میں توبہ کرتا ہوں. میں ایسے دردناک انداز میں اسے دعائیں مانگی خدا کے دربار میں. رب العالمین کو اس کے اوپر غفور الرحیم اس کے اوپر رحم آ گیا اور ناسوہا نے توبہ جو کی خدا نے اس کو معاف کر دیا. ادھر گڑگڑا کے دعا مانگ رہا ہے, وہاں پر اعلان ہوا کہ بالی مل گئی.
وہیں شہزادی کے کپڑوں کے اوپر ہی کہیں پھنس گئی تھی اور وہ مل گئی. سب لوگوں سے معافی مانگی. اب یہ بھی اسی لباس سے باہر آیا. اس کے بعد جو باہر نکلا تو اس کے بعد پھر کبھی مڑ کر اس طرف نہیں دیکھا. عبادت خانوں میں جا کر کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے زندگی بھی بخشی, ساتھ ساتھ میں تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا. اگر آج کے بعد اگر پھر گناہ کی طرف جاؤں تو مجھ جیسا بدقسمت اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ انسان کتنے بھی ہیں, سب گناہگار ہم لوگ ہیں, مگر ہمارے دل کے اندر گناہ کی توبہ کے خیال پیدا ہو جائے, یہی ہمارے آپ کے سب کے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب.